18 گھنٹے سے دہکتے شعلوں نے کراچی کے گل پلازا کو کھوکھلا کر دیا۔ عمارت مختلف مقامات سے زمیں بوس ہونے لگی، تاحال آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ فائر فائٹر سمیت 6 افراد جاں بحق، 22 زخمی، 11 کی حالت تشویشناک۔ پلازا میں کئی افراد پھنس گئے۔ گراؤنڈ فلور میں لگنے والی آگ دیکھتے ہی دیکھتے تیسری منزل تک پہنچ گئی۔ عمارت کے عقبی حصے گرنے کے بعد سامنے کا بھی ایک حصہ گر گیا، دراڑیں پڑ گئیں، عمارت مخدوش قرار دے دی گئی۔ آگ بجھانے کے لیے ضلعی انتظامیہ نے پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی سے مدد حاصل کر لی۔ سندھ رینجرز کے جوان بھی ریسکیو آپریشن میں مصروف۔ پاک نیوی کے 5 فائر ٹینڈر، 70 جوان بھی ریسکیو آپریشن میں شریک۔ گل پلازا میں آگ لگنے کے بعد متعدد دکانداروں کے ساتھ متعدد خریدار بھی لاپتہ۔ اہل خانہ پیاروں کی تلاش کے لیے گل پلازا کے باہر موجود۔ لاپتہ ہونے والوں میں 2 خاندانوں کے 12 افراد بھی شامل۔ ایک معمر خاتون نے بتایا ان کا پوتا پلازا میں کام کرتا تھا۔ ایک شخص کا کہنا تھا اس کی بیٹی اور 2 بہنیں کل رات آگ لگنے کے بعد سے لاپتہ ہیں۔ گل پلازا کے تاجروں کا فائر بریگیڈ تاخیر سے پہنچنے کا شکوہ، کہا کسی کا باپ اندر ہے تو کسی کا بیٹا، بیسمنٹ میں 100 سے 150 لوگ ہو سکتے ہیں۔ ڈی سی ساؤتھ جاوید نذیر کہتے ہیں گل پلازا پرانی عمارت ہے جہاں آگ بجھانے کا نظام موجود نہیں تھا، ریسکیو آپریشن مکمل ہونے میں مزید وقت لگے گا۔ چیف فائر آفیسر ہمایوں خان کہتے ہیں عمارت کا ایک حصہ منہدم ہونے کے بعد آگ کی شدت میں اضافہ ہوا۔ سے 60 افراد سے رابطہ نہیں ہو رہا، سارا مال جل گیا، لوگوں کو تو بچا لو۔ گل پلازا ایسوسی ایشن کے صدر تنویر قاسم کا کہنا ہے مارکیٹ میں پھنسے لوگ کال کر کے مدد مانگ رہے تھے۔ عمارت میں 80 سے 100 لوگ پھنسے ہو سکتے ہیں۔ آگ مصنوعی پھولوں کی دکان پر لگی جو پھیلتی چلی گئی۔ حکومت نے معلومات یا گمشدگی کی اطلاع دینے کے لیے ہیلپ لائن قائم کر دی۔ لوگ اپنے پیاروں کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ کرنے لگے۔ آتشزدگی کے بعد سے اب تک 33 افراد لاپتہ ہونے کی اطلاع دی گئی۔ لاپتہ ہونے والوں میں مرد و خواتین اور بچے بھی شامل۔ لوگ ضلعی انتظامیہ کے پاس۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا گل پلازا کا دورہ، متاثرین سے ملاقات، کہا ڈنڈے کے زور پر ہر چیز نافذ نہیں کر سکتے، لوگوں سے مل کر چیزیں ٹھیک کریں گے۔ حکومت سانحہ گل پلازا کے متاثرین کو معاوضہ دے گی۔ سانحہ گل پلازا میں جاں بحق تاجر کاشف کی نماز جنازہ گارڈن میں ادا کر دی گئی۔ صوبائی وزیر سعید غنی اور ڈپٹی میئر سلمان مراد نے شرکت کی، لواحقین سے تعزیت بھی کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی گل پلازا میں آتشزدگی واقعے کی فوری انکوائری کی ہدایت، کمشنر کراچی کو تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ آتشزدگی سے جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ غفلت یا لاپرواہی ثابت ہونے پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی بھی ہدایت، کہا کراچی کی کمرشل عمارتوں میں فائر سیفٹی آڈٹ فوری کروایا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے آگ بجھانے کے دوران شہید فائر فائٹر کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ عالمی اقتصادی فورم میں شرکت کے لیے وزیراعظم شہباز شریف آج سوئٹزرلینڈ جائیں گے۔ فورم کا 56واں اجلاس 19 سے 23 جنوری تک ہوگا۔ وزیراعظم کی فورم میں شرکت کے موقع پر عالمی رہنماؤں سے اہم سائیڈ لائن ملاقاتیں متوقع۔ آج ملک کو قومی یکجہتی کی اشد ضرورت ہے۔ ملک مستحکم ہوگا تو ہی ترقی ممکن ہوگی۔ مولانا عبدالخبیر آزاد کا راولپنڈی میں قومی یکجہتی اور پیغام پاکستان کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان نے غرور میں ڈوبے بھارت کا سر جھکا دیا۔ استحکام کے لیے ہمیں آپس میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ ملک کے خلاف کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پنجاب بھر میں 46 سہولت بازاروں میں 9200 لوگوں کی باعزت روزگار مل گیا۔ ایک سال میں ان بازاروں میں 8.5 کروڑ افراد آئے اور 42 کروڑ روپے کی خریداری کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں سہولت بازاروں سے سستی اور معیاری اشیاء خورنوش کی آسان فراہمی ممکن ہوئی۔ پنجاب کے ہر شہری کو سستی اور معیاری اشیاء مہیا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ملک بھر میں سردی کی لہر، مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، لاہور، ساہیوال، ملتان، فیصل آباد سمیت
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, चित्राल, दीर, स्वात, कालाम, शांगला में बर्फबारी मुतवक्के। बलोचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार। स्कर्दू, गुपेस, बगरोट में दर्जा हरारत -6, जियारत, पारा चनार में -4, कल्लात, अस्तोर और कालाम में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में सुपर संडे। न्यूजीलैंड का अमरीका, जिम्बाब्वे का इंग्लैंड से मुकाबला। अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज मध्य मुकाबिल। पाकिस्तान टीम अपना दूसरा मैच कल स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगी। भारत के अमरीका के साथ ताल्लुकात शदीद तनाव का शिकार हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने मोदी हुकूमत के शाइनिंग इंडिया दावों की कलई खोल दी। अमरीकी जरीदे फॉरेन अफेयर्स का कहना है मोदी 2025 की पाक भारत जंग के बाद भारत अमरीका ताल्लुकात तारीख की बदतरीन सतह पर हैं। ट्रंप का जंगबंदी में बार बार पाकिस्तान का जिक्र भारत की सुबकी है। ट्रंप ने भारत से तिजारत मुस्तरद, भारी टैरिफ लगाया। भारत अमरीका के लिए पुरएतमाद स्ट्रेटेजिक शराकतदार नहीं। अमरीकी सदर की मिस्र और तुर्की के सदूर को खत लिखकर गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत। तुर्की के इलाकाई किरदार और सदर उर्दवान की सिफारती कोशिशों को सराहते हुए लिखा, तुर्की अमन अमल में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। तुर्क हुकाम का कहना है सदर उर्दवान खत का जायजा ले रहे हैं। इसराइल ने गजा बोर्ड की तश्कील मुस्तरद कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस का कहना है गजा बोर्ड की तश्कील के लिए राबता नहीं किया गया। ये बोर्ड इसराइली हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ है। ईरान में नई क़यादत तलाश करने का वक्त आ गया। तेहरान में हुक्मरान हुकूमत चलाने के लिए जबर और तशद्दुद पर इन्हिसार करते हैं। क़यादत का मतलब एहतराम है, खौफ नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर के बयान पर अमरीकी सदर का रद्द-ए-अमल। कहा, इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए हजारों अफराद को कत्ल करने के बजाय मुल्क को दुरुस्त तरीके से चलाने पर तवज्जो देनी चाहिए। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर का जाती उम्रा में वलीमा। तकरीब में करीबी रिश्तेदार और दोस्त शिरकत कर रहे हैं। जुनैद सफदर की गुज़श्ता रोज शेख रुहेल अस्कर की पोती शामस शेख से शादी हुई थी।